ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہندوتوا دہشت گردی جو پہلے دھیرے دھیرے شروع ہوئی تھی، وہ اب عروج کو پہنچ چکی ہے پورے بھارت میں۔ اقلیتوں پر حملہ یا اقلیتوں سے وابستہ اداروں پر حملہ آج کل روز کا معمول بن چکا ہے۔ ہندوتوا دہشت گردوں کو جے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے ہجوم کی جانب سے کھڑکیوں کو پھوڑنا، گلاس کو پھوڑنا، اقلیتوں کی پراپرٹیز کو جلانا، لوگوں پر حملہ کرنا اس وقت ایسی معمولی سی بات بن گئی ہے کہ اس کے خلاف انتظامیہ کوئی ٹھوس قدم بھی نہیں اٹھاتا، جس کی وجہ سے ہندوتوا دہشت گرد لگاتار اپنی دہشت گردی میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ چند طلباء کی جانب سے اسکولی یونیفارمز کے بجائے مذہبی لباس زیب تن کرتے ہوئے کلاسز میں آنے کے بارے میں ان طلباء سے پوچھ تاچھ کرنے پر سخت گیر ایک ہندو گروپ نے تلنگانہ میں ایک کیتھولک اسکول میں توڑ پھوڑ کی اور پادری پر حملہ کر دیا۔ ہجوم کے ارکان جو زعفرانی رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے تھے اور شالوں کو اپنی گردن کے اطراف لپیٹے ہوئے تھے، زبردستی 16 اپریل کو ضلع منچریال کے کنے پلی گاؤں کے کیتھولک مدر ٹریسا انگلش میڈیم اسکول میں زبردستی داخل ہو گئے۔ جے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے ہجوم نے کھڑکیوں کے گلاس اور پھولوں کے گملوں کو توڑ دیا اور مین گیٹس پر موجود سینٹ مدر ٹریسا کے مجسمے پر سنگباری کی اور دائیں بازو کے ہندو گروپ اسکول کے احاطے میں دھرنے پر بیٹھ گئے۔ ہجوم نے پادری جائمن جوسف جو اسکول کے مینیجر بھی ہیں ان پر حملہ کیا۔ مشنری کانگریگیشن آف بلیسڈ سیکرمنٹ MCBS کے رکن جوسف نے چہارشنبے کے روز بتایا کہ ہجوم کے چند افراد نے مجھے تھپڑ رسید کیے اور چند نے مجھے گھونسے مارے جبکہ دیگر نے پیچھے سے مجھ پر حملہ کیا۔ ہجوم میں شامل چند افراد کا کہنا ہے کہ اسکول انتظامیہ ہندو طلباء کو ان کے مذہبی لباس پہننے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اسکولی پرنسپل نے چند طلباء کو مذہبی لباس میں کلاسز میں شرکت کرتے ہوئے پایا۔ انہوں نے اس بارے میں پوچھ تاچھ کی، جس پر مجھے بتایا گیا کہ مذہبی لباس 21 روزہ خصوصی مذہبی تقاریب کا حصہ ہے۔ پرنسپل نے ان طلباء سے کہا کہ وہ کل اپنے والدین کو اپنے ساتھ اسکول لے آئیں تاکہ ان سے مزید معلومات حاصل کرنی ہے۔ تاہم ایک طالب علم نے ایک ویڈیو کو اپلوڈ کر دیا جس پر الزام عائد کیا گیا کہ پرنسپل مذہبی لباس پہن کر آنے والے ہندو طلباء کو اسکول میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد تقریباً 1000 افراد پر مشتمل اس ہجوم نے اسکول پہنچا، اسکول میں توڑ پھوڑ کی اور جوسف نے یہ بات کہی۔ تو ناظرین گرامی، یونیفارم ہر اسکول کی اپنی کس طرح کی پہچان ہوتی ہے اور وہاں پر جبراً کس طرح سے جو ہے مذہبی عصبیات شامل کرتے ہوئے اور اسکول کی اصول کی خلاف ورزی کرنے پر تھوڑا سا اشکال کرنے کی وجہ سے کس طرح سے یہ لوگ اس وقت اقلیتی کیتھولک اور اس طرح کے لوگوں پر حملہ کر رہے ہیں، یہ ہندوتوا کی دہشت گردی نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو، اس خبر کو اس وقت سوشل میڈیا میں الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی، کبھی کبھار والدین کی خوشی بچوں کی جان خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ والدین خوشی سے بچے کی جان خطرے میں ڈال کر اسکوٹر پر بیٹھ گئے اور یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو میں والدین اسکوٹر پر بیٹھ کر بچے کو خطرناک انداز میں فٹ ریسٹ پر کھڑا کر کے سفر کرتے نظر آتے ہیں۔ والدین اپنی جان سے زیادہ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ایسی ویڈیوز اکثر سامنے آتی ہیں جن میں والدین کی اپنے بچوں سے محبت واضح ہوتی ہے، لیکن حال ہی میں وائرل ہونے والی اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کہ کس طرح سے ایک بچے کی جان آپ خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ ویڈیو میں خاتون اپنے بچے کی جان کو خطرے میں ڈال کر خوشی سے سفر کرتی نظر آ رہی ہے۔ وائرل ہونے والی اس ویڈیو پر صارفین نے طرح طرح کے تبصرے کر کے حیرت کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو بنگلور کے وائٹ فیلڈ کا بتایا جا رہا ہے، اور جبکہ بچے کو خطرناک طریقے سے فٹ ریسٹ پر ٹھہرایا گیا۔ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے اس وقت کس طرح سے وائرل ہونے کے لیے یا تھوڑی بہت نام نہاد کے لیے یا تھوڑے بہت ویورز کے لیے یا کچھ چیزوں کے لیے کس قدر جو ہے اپنے بچوں کی ہی جانوں کو
جھوکم میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح کے بھی والدین ہوتے ہیں کہتے ہوئے اس ویڈیو پر تبصرہ ہوا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی تھی، آپ لوگ جانتے ہوں گے سعودی عرب میں قومی کرنسی کو تلف کرنا قابل سزا جرم ہے جس کا ارتکاب مذکورہ شہری نے کیا۔ سعودی عرب کے محکمہ امن عامہ نے کہا ہے کہ الدوادمی پولیس نے کرنسی نوٹ تلف کرنے پر ایک شہری کو گرفتار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مذکورہ شخص کے خلاف کارروائی سوشل میڈیا پر ہونے والی ایک وائرل ویڈیو کی وجہ سے کی گئی۔ الدوامی پولیس نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک شخص نے اپنے اونٹ کو 500 ریال کا نوٹ عیدی کے طور پر کھلا دیا ہے۔ اب بتائیے جانور نوٹ کہاں سے کھائے گا اور عیدی کے طور پر اس کو نوٹ کھلا جا رہا ہے۔ یہ عجیب و غریب قسم کی جو ہے، ظاہر سی بات ہے سعودی عرب سے وائرل ہونے والی ویڈیوز کچھ اسی طرز کے ہوتے ہیں، کسی کو پریشان کرنا، کسی کا مذاق اڑانا اور بھی بہت ساری چیزیں، تو اس میں سے بھی ایک ویڈیو ہے۔ بہرکیف دیکھتے ہی دیکھتے اونٹ نے جو ہے 500 کا نوٹ کھا لیا تھا جب شخص نے اس نوٹ کو دیا، اور وہ نوٹ اور اس ویڈیو میں وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دیدی کہتے ہوئے وہ اونٹ کو یہ نوٹ کھلانے کی کوشش کی تھی۔ بہرکیف اس شخص کے خلاف اس وقت جو ہے معاملہ درج کرنے کی بات سامنے آئی ہے۔ ناظرین گرامی مشرق وسطیٰ میں حالات دن بدن بہت ہی سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے دمشق کے ایرانی سفارت خانے پر حملہ ظالم دہشت گرد صہیونیوں کی جانب سے، پھر اس کے بعد ایران کا اسرائیل پر براہ راست حملہ۔ اب وہ حملے کو لے کر کی جس طرح کی بھی باتیں ہوں، لیکن اس کے بعد دھمکیوں پر دھمکیاں دینے کا سلسلہ آج تک جاری ہے، ابھی تک جاری ہے۔ اسرائیل کو ایرانی حملوں سے نقصان پہنچا تو امریکہ جنگ میں شامل ہونے پر مجبور ہو جائے گا، یہ کہتے ہوئے ایک بار بائیڈن نے دھمکی دی ہے، اور صہیونی ذہنیت والے درندوں کی کس طرح سے امریکہ حمایت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اور براہ راست ہزاروں فلسطینیوں کے قتل میں کس طرح سے بائیڈن اور امریکہ شامل ہے، اس کا یہ ثبوت ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے انتباہ کیا ہے کہ ایرانی حملوں سے اسرائیل کو کچھ نقصان پہنچا تو امریکہ کو مشرق وسطیٰ میں اس وسیع ہوتی چلی جانے والی جنگ کا براہ راست حصہ بننا پڑے گا۔ جو بائیڈن نے دھمکی اسرائیل پر پہلے ایرانی حملے کے بعد دی ہے۔ ایران کے حملے ہفتے کے روز سامنے آئے تھے۔ اس سے قبل اسرائیل نے دمشق میں ایرانی قنصل خانے کا نشانہ بنایا تھا، جس کا ایران نے اسرائیل کو جواب دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے جواب میں جس طرح کی دھمکیاں اس وقت اسرائیل کی جانب سے آ رہے ہیں، وہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے ایران کے نیوکلیئر جو ہتھیار رکھے گئے ہیں اس کو نشانہ بنائے گا، تو ایران نے پھر دھمکی دے دیا آج کی، کہا بہت چھوٹے حملے کا بھی جواب بہت سخت اور بڑا ہوگا ایران کی جانب سے۔ اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر ایران کے ڈرونز اور میزائل حملے کا جواب دینے کی بات کہی تھی، جس کے بعد جو ہے یہ معاملہ اور یہ دھمکی جو ہے اس وقت سامنے آئی ہے ایران کی جانب سے۔ اسرائیل کے قریبی اتحادی ممالک بشمول امریکہ اور برطانیہ، جنہوں نے ایرانی حملے کو پسپا کرنے میں اسرائیل کی مدد کی تھی، کسی بھی کشیدگی کو مزید پھیلنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ماننا ہے۔ دوسری جانب ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے سالانہ فوجی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کو کسی بھی قسم کی انتقامی کارروائی کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ اسرائیل کی ممکنہ جوابی حملے کے پیش نظر اس مرتبہ سالانہ پریڈ کو ایک بیرک میں منتقل کر دیا گیا تھا، جبکہ خلاف معمول اس کو لائیو نشر بھی نہیں کیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی یہ صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کی۔ تو وہیں پر خبر آ جا رہی ہے غزہ جنگ نے 7000 اسرائیلی فوجی کو ذہنی اور نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ناظرین گرامی ہم نے کس طرح سے جو ہے حماس کی جانب سے جو حملے ہوئے ظالم دہشت گرد صہیونیوں پر، اور کس قدر ان کی ہلاکتیں ہوئیں، اور کس قدر بڑی تعداد میں اس وقت ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں کے فوجی زخمی ہیں اور معذور ہو چکے ہیں، اس کی تفصیلاً رپورٹ پیش کی تھی۔ اب ایک اور آفیشیل رپورٹ اس وقت سامنے آئی ہے۔ جی ہاں، غزہ میں فوجی کارروائیوں، شمالی محاذ پر کشیدگی اور ایران کے ساتھ تناؤ نے اسرائیلی فوج کو مشکلات سے دوچار کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک ذہنی اور نفسیاتی امراض میں مبتلا فوجیوں کی تعداد 7000 سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے۔ اسرائیلی چینل ہے ایک 13 جس کا نام ہے، اس کے مطابق اسرائیلی وزارت دفاع کے بحالی ونگ کو 7 اکتوبر سے تقریباً 7000 زخمی اور ذہنی اور نفسیاتی امراض میں مبتلا افراد کے کیس موصول ہوئے۔
وزارت دفاع کے بحالی ڈویژن کی طرف سے اسرائیل میں زخمیوں، نفسیاتی طور پر متاثر ہونے اور پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کی متاثرین کی تعداد کے اعداد و شمار شائع کرنے کے بعد سامنے آیا ہے۔ انکشاف کیا گیا کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد بحالی ونگ کو 7209 زخمی ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ بحالی وارڈ میں پہنچنے والے زخمیوں میں سے تقریباً 30% جن کی تعداد 2111 ذہنی امراض کے شکار افراد شامل ہیں۔ خودکشی کے رجحانات میں بھی لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال کے اواخر میں اسرائیلی میڈیا نے حکام کے حوالے سے انکشاف کیا تھا کہ فوج کے بحالی کے محکمے نے نفسیاتی امراض میں مبتلا فوجیوں کا جائزہ لینے کے لیے نفسیاتی ماہرین اور نرسوں کی ٹیمیں تشکیل دینے کا فیصلہ کیا جو خودکشی کے رجحانات سے نمٹنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نیا پروگرام گزشتہ فروری میں جو نافذ ہوا، جس میں غزہ پر اسرائیل کی سابقہ جنگوں سے علاج کروانے والوں کی تعداد 13,500 سے زائد ہو چکی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ صورتحال ہے اور کس طرح سے جب جنگ تھوپی جاتی ہے تو وہاں کے فوجی جو ہے سٹریس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کو ایک عذاب کی شکل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، خطے میں گنڈا گردی پر مبنی صہیونی ڈٹرننس پاش ہو چکی ہے، یہ کہتے ہوئے رشک کا بیان سامنے آیا ہے۔ جی ہاں، اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے پولیٹیکل بیورو کے رکن عزت الرشق نے کہا ہے کہ طوفان الاقصی اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ ایک اہم مرحلہ اور اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں ہمارے فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی دہشت گردی ایک نیا باب رقم کرے گی۔ عرش نے منگل کو پریس بیانات میں زور دیا کہ قابض دشمن کی دہشت گردی کے بعد کی ہر چیز اس سے پہلے کی ہر چیز سے مختلف ہوگی۔ قابض ریاست وہی کاٹے گی جو اس نے بویا تھا، کہتے انہوں نے ان پورے معاملے میں بیان دینے کی کوشش کی۔ تو اس درمیان میں ترک صدر رجب طیب ایردوغان ایک بار پھر سرخیوں میں آئے اور اس بار اسلامی تحریک مزاحمت نے ترک صدر رجب طیب ایردوغان کے بیانات کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے فلسطینی عوام کی دفاع، ان کی سرزمین اور آزادی کے لیے ان کی جائز جدوجہد کو جاری رکھنے کے لیے جرأتمندانہ موقف اختیار کیا۔ انہوں نے غزہ جنگ کے حوالے سے جو موقف اختیار کیا ہے، حماس اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ حماس نے اپنے مزاحمتی منصوبے کی جرأتمندانہ حمایت کے لیے ترک صدر کی تعریف کی ہے، لیکن صرف بیان بازیاں ہوئی تھی۔ صدر رجب طیب ایردوغان کیا آپ جانتے ہیں، اور حماس کیوں اس طرح کے لیڈران کی تعریف کرتا ہے، اندرونی سطح پر کس طرح سے حماس کی یہ جو ہے امداد کر رہے ہیں، حمایت کر رہے ہیں، اس کا جو ہے صاف طور پر سامنے تفصیلات نہیں آتی۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ناظرین گرامی، آئیے چلتے چلتے اب بات کر لیتے ہیں بنگلور سینٹرل کی، جہاں پر منصور علی خان جو ہے بنگلور کے عوام کی امنگوں کے مطابق کام کرنے کا عزم کرتے ہوئے مختلف علاقوں میں اپنی انتخابی ریلیاں جو ہے منعقد کر رہے ہیں، اور ریلیوں میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کا بھیڑ ایک بہت بڑی تعداد میں شریک ہو رہا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو ہے اگلے آنے والے عام انتخابات میں منصور علی خان کی جو ہے جیت یقینی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، آپ کو بتاتا چلوں کہ مختلف علاقوں میں منعقد کیے جانے والے انتخابی ریلیوں میں اس وقت مختلف محلوں کی گلی کوچوں میں کھیل کود کر وہ جو بڑے ہوئے ہیں ان علاقوں سے بھی ان کا جو ہے اس وقت گزر ہو رہا ہے۔ بنگلورو شہر یا بنگلور سینٹرل ان کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے، یہ بھی جو ہے لوگوں کی بات سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، اس ریلی کی جو تصاویر ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ شہر بنگلور کے منریڈی پاڑلہ کی ہے اور جے محل کی ہے۔ ان علاقوں کے لوگ کس طرح سے بڑے پیمانے پر جو ہے منصور علی خان کا سپورٹ کر رہے ہیں، بڑی تعداد میں شریک ہو رہے ہیں، اور کس طرح گھروں کے اوپر سے ان کا استقبال کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں، یہ ساری چیز آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اس ویڈیو میں۔ اس موقع پر منصور علی خان نے کہا کہ حلقے کے لیے اب ایک ایسے رکن پارلیمنٹ کی ضرورت ہے جو عوام کے بیچ رہ کر کام کرے اور ہر کسی کے مسائل کو ذاتی اور دلچسپی کے ساتھ سلجھانے کی کوشش کرے۔ ان کو یقین ہے کہ وہ عوام کے درمیان رہ کر ان کے مسائل کو سلجھانے کی دیانتدارانہ کوشش کریں گے۔ منصور علی خان کا ماننا ہے کہ ان کی توجہات کا محور تعلیم، صحت اور صفائی ہے۔
اس کے لیے انہوں نے ابھی سے شہری امور کے ماہرین کے ساتھ بات چیت بھی شروع کر دی ہے تاکہ بنگلورو کو ایک سرسبز و شاداب اور تمام سہولتوں سے آراستہ شہر بنا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ان کو حلقے کے تعاون اور تمام اداروں انجمنوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو اس بات کی خوشی ہے کہ تمام اداروں انجمنوں کی طرف سے والہانہ طور پر ان کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ عوام کے اس جذبے سے جہاں ان کے حوصلوں کو تقویت ملی ہے وہیں اور بھی بہت کام باقی ہے۔ انہیں یقین ہے کہ اس کو بھی پارٹی کارکن عوام اور مقامی رہنماؤں کے تعاون سے پورا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بنگلورو سینٹرل لوک سبھا حلقے کے وہ محلے جہاں غریب اور متوسط طبقے کے لوگ آباد ہیں، پارکوں اور دیگر سہولتوں سے محروم ہیں، ان کی کوشش ہوگی کہ ان محلوں میں جگہ کی نشاندہی کر کے کھلی سانس لینے کے لیے پارک اور دیگر سہولتیں فراہم کی جائیں۔ تعلیمی سہولتوں کو سدھارنے اور حلقہ بھر میں معیاری تعلیم یقینی بنانے کے لیے منصور علی خان نے کام شروع کر دیا اور ماہرین تعلیم سے اس سلسلے میں انہوں نے مشورے بھی کیے ہیں، اس بات کا بھی انہوں نے اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر شیواجی نگر کے رکن اسمبلی جناب رضوان ارشد صاحب نے بھی جو ہے بات کی اور گزشتہ 15 سال سے حلقے کے عوام نے ایک فرد کو آزما کر دیکھا ہے، وقت ہے کہ تبدیلی لائیں اور ایک نوجوان کو جو بے لوث جذبے سے خدمت کرنے کا عزم رکھتے ہیں ان کو منتخب کر کے پارلیمان تک بھیجا جائے تاکہ ان کو بڑھ چڑھ کر کے اس میدان میں کام کرنے کا موقع ملے۔ یہ کہتے ہوئے جو ہے رضوان ارشد صاحب نے بھی جو ہے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ایک بڑے پیمانے پر اس وقت بنگلورو سینٹرل میں کام ہو رہا ہے، مختلف تنظیمیں ان کی سپورٹ کے لیے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ شیواجی نگر کے گلستان شادی محل میں بھی کل جو ہے کارکنان کی اور دیگر مسلم نمائندوں کی، قریشی برادری کی اور بھی مختلف جو ہے لوگوں سے، تنظیموں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی خصوصی میٹنگ کا بھی انعقاد کیا گیا تھا، جس میں جو ہے کانگریس کے مختلف لیڈران جس میں عبید اللہ شریف، رضوان ارشد اور سعید احمد اور بھی بہت سارے لوگوں نے شرکت کی، اور کس طرح سے جیت کو یقینی بنایا جائے، میدانی سطح پر کس طرح کام کیا جائے، اس کو بھی لے کر کے یہاں پر گفتگو شنید ہوئی اور جو ہے الگ الگ موضوعات پر گفتگو شنید ہوئی ہے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جو باتیں سامنے آئی ہیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،